أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاک اللہ خیرا. تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ الکہف. سورہ کہف جو ہے آلریڈی ہم لوگ کل ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ کہف مکے کے تقریباً کوئی درمیانی دور میں نازل ہوئی تھی اور یہ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو قریش ہے وہ بار بار جا کر یہود سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی بات بتائیں جس کی وجہ سے ہم اس نبی کو جھٹلا سکیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے یہود نے جو ہے وہ قریش کو 3 سوال بتائے تھے کہ جی جا کر پوچھو ان سے، اور اگر وہ اس کا جواب دے سکیں تو وہ سچے نبی ہوں گے اور اگر نہیں دے سکے تو وہ جھوٹے نبی ہوں گے. اور 3 سوال کیا تھے؟ ایک نمبر 1 یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے. نمبر 2 سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ روح کیا ہے، یا پھر یہ روح کیا ہے، یا دوسرا سوال یہ تھا موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے. دونوں ڈیفرنٹ حدیثوں میں مختلف باتیں آتی ہیں. تیسرا سوال جو ہے وہ لازماً ذوالقرنین کے بارے میں تھا. یعنی پہلا اور تیسرا سوال ہر حدیث میں سیم ہے، دوسرا سوال ڈیفرنٹ ہے حدیثوں کے اندر. یعنی کسی حدیث میں ہے کہ روح کیا ہے اور کہیں پہ ہے کہ موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ تھا. بہرحال یہ سورت ان کے ان 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی الحمدللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس کے اندر جب وہ آیت آئے گی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر سوائے یہ کہ تم کہو کہ انشاءاللہ. تو ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے آ کے 3 سوال پوچھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جبریل امین جو ہے وہ روز آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا. اور اس کی وجہ سے اب سوچیں ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی اور 15 دن تک وحی نہیں اتری. 15 دن تک، یہاں تک کہ قریش جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے. اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس وقت حالت ہو رہی ہوگی. پھر 15 دن کے بعد جب وحی اتری ہے تو اس کے اندر وہ آیتیں بھی تھیں کہ مت کہو کوئی کام کہ میں یہ کل کر لوں گا. ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں بالکل بھی نہیں، بلکہ کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جب تک اللہ نہ چاہے.
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کرتے ہیں. ہم اس کی جو ہے فضیلت ہم وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو اس کی 3 آیات پڑھتا رہے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے اور پڑھتا رہے گا، اس کے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ایک جمعے کو پڑھے گا دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک نور جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس کے لیے. یہ بہقی کی حدیث ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. ٹیڑھ کا مطلب ہے، عوجا کا مطلب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے، جو آپ کو یعنی اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہوں تو یہ آپ کو گمراہ کر دے یا آپ کو کسی غلط طرف آپ کو گائیڈ کر دے. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا، ان کا دکھ، ان کی تکلیف کیا تھی کہ یہ لوگ ہدایت نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. بیسکلی یہی اس سورت کا جو ہے مرکزی خیال ہے. اور وہ کیا ہے، یعنی تھیم آف دا سورہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت بنا دیا ہے. اور اتنا خوبصورت ہے کہ بڑی آرام سے انسان کی جو نظریں ہیں وہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف لگ جاتی ہیں، آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف لگ جاتی ہیں. اور اگر یہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کو آخرت کی زیادہ طلب ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا حسین بنا دیا ہے کہ بڑا آسان ہے کہ اس کو غافل ہو کر، آخرت سے غافل ہو کر انسان جو ہے وہ دنیا میں لگ جائے. یعنی کیسا یہ پردہ ہے سبحان اللہ کہ ہمارے بالکل ساتھ ایک پیرالل یونیورس ہے جو کہ ایک انویزیبل یونیورس ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یعنی اس وقت بھی ہم بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کسی گھروں میں سے ایک گھر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب اس وقت ہمارے درمیان فرشتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اسی طرح ہمارے ارد گرد جن بھی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو جو پیرالل یونیورس میں وہ کہتی ہوں وہ بیسیکلی ایک انویزیبل یونیورس ہے جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس کے اندر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے. لیکن وہ اتنی کو ہم سے پوشیدہ ہے، حالانکہ ہمارے بالکل پیرالل ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں پیرالل یونیورس از سم تھنگ ایلس، لیکن میں اس کو اسی لیے کہتی ہوں کہ یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن ایسا ایک اس میں پردہ ہے اتنا اسٹرانگ کہ ہم نہ اس کو یعنی اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، نہ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں. but it is there. اور کیا ہوگا، جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی اور وہ پیرالل یونیورس آپ کو نظر آنے لگ جائے گی. تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ یونیورس تو اس یونیورس سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ ہمارے قریب تھی اور وہ بہت زیادہ ریئل تھی. لیکن یہ کیونکہ اتنا اس کا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ لیں کہ جو اس کی تراش خراش ہے وہ اتنی خوبصورت بنا دی ہے کہ ہمیں وہ پیرالل یونیورس جو ہے وہ نہ نظر آتی ہے نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زینت کا سامان یہ بنا دیا تاکہ وہ اس کے باوجود کہ یہ سب اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ پھر بھی آخرت کے لیے کوشش کرو. اور سب کا ٹیسٹ ہے آپس میں کہ کون جو ہے بہتر عمل کرتا ہے. اور یہی بیسکلی انسان کے بنائے جانے کا مقصد ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون ہے اس دوڑ میں جو سب سے آگے نکلتا ہے، کون ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، کون ہے جو جنت میں پہلے پہنچتا ہے. تو ہمیں ضرور ہر وقت یعنی یہ ایک ایسی جائز جالسی ہے یا انوی سمجھ لیں ہے کہ ہمیں دین میں جو ہم سے آگے ہوں ہمیں ضرور ان کو فالو کرنا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہم ان سے بھی آگے نکلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے زیادہ نیکی کی توفیق دے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. جتنا مرضی یہ دنیا خوبصورت ہے سبحان اللہ بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے، بڑی جلدی. اور چٹیل میدان ہوگا بالکل ایک جیسے کہ بڑی اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں اور پھر ان کو جب ڈیمولش کیا جاتا ہے تو زمین پہ آ جاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، صرف ان کا کچرا رہ جاتا ہے، ڈبری رہ جاتی ہے، نتھنگ از لیفٹ.
اس کے بعد وہ بھی اٹھا کے لے جائے جاتے ہیں. تو بالکل سب چٹیل میدان ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز, یہ ہمارے گھر, یہ سب محل اور یہ مینشن, دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا ایونچولی. اور انسان کو باہر نکل کے نا دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا لوگوں نے اپنے گھروں میں سجاوٹیں کی ہوئی ہیں, اور کیا کیا لوگوں نے اپنے لیے رہنے کے سامان ہے, آسائش بنائے ہوئے ہیں. 100 سال تک کی جو ہے وہ تیاریاں کر کے رکھی ہوئی. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. تو یہ سب کچھ ختم ہونے والا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا, باقی یہ دنیا اور سب کچھ اس میں جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اچھا یہ بہت, دس از ون آف مائی ویری فیوریٹ آیاز ان قرآن. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم والے, یہ بڑی کوئی ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف, یعنی انہوں نے جب آ کے پوچھا تھا نا اچھا یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے, تو بڑا انہوں نے اس طرح کر کے پوچھا ہوگا نا کہ کوئی بہت بڑی کوئی معجزاتی, یہ کوئی کرشماتی مخلوق تھے اصحاب کہف جو 300 سال غار کے اندر سوئے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے خیال میں یہ کوئی بڑی عجیب بات تھی, کوئی بڑا یہ عجیب ایک معجزہ تھا کہ اصحاب کہف جو تھے, اچھا وہ بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ وہ 300 سال سوئے اور پھر اٹھے. یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد ہے, اور روز جو تم سوتے ہو اور روز اٹھ جاتے ہو, یہ کوئی کم معجزہ, یہ کوئی کم معجزہ ہے. لیکن ہمیں یہ معجزہ نہیں لگتا کیونکہ ہم روز ایسا کرتے ہیں. اگر کسی دن کوئی سوئے اور 5 دن کے بعد اٹھے تو ہمیں وہ بھی بڑا معجزہ لگے گا. لیکن اگر اسی طرح ہم روز ہم سوتے اور 5 دن کے بعد ڈیلی اٹھتے تو یہ بھی معجزہ نہ لگتا. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, اصحاب کہف کی جو مووی ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اصحاب کہف میں سے کسی ایک کی جو پڑ پوتی یا پتہ نہیں ان کی کتنی نسلوں میں سے وہ لوگ جب واپس غار میں پہنچتے ہیں, ظاہر انہوں نے ایگزیجریٹ کی ہوتی ہیں موویز بنانے کے لیے چیزوں کو, کچھ تو بنی اسرائیلی روایتوں سے لے لیتے ہیں اور کچھ جو بیچ میں پزلز ہوتے ہیں وہ آپس میں خود ہی جوڑ جاڑ کے, کیونکہ ظاہر انہوں نے اس کو سیل بھی کرنا ہوتا ہے, اٹس مارکیٹنگ ان کے لیے, تو یہ بزنس ہے. تو اس کے اندر وہ جو اس کی پوتی یا پڑ پوتی جو بھی ہوتی ہے وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے, تو اصحاب کہف غار میں دوبارہ چلے جاتے ہیں, دے ڈسکس کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, باہر نکلیں ہم کہ نہ نکلیں, کہ ہمیں کیا کریں. کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ اتنے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں کہ 300 سال کے بعد اٹھ کے کوئی آ گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ شہر چلیں اور آپ ہمیں پریچ کریں اور آپ ہمارے یعنی امام بنیں اور یہ وہ. تو وہ واپس غار میں چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اب اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں. تو وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بڑا ایک فیسنیٹنگ سین ہے. تو وہ ایک پھول توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب معجزہ ہے, بس کچھ کی ہمیں عادت ہو گئی ہے. اور واقعی وہ بالکل صحیح کہتی. یعنی معجزہ تو اللہ تعالیٰ یہ سے نا جیسے اسمائل دے کے کہتے ہیں, اچھا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی بات تھی اور باقی جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹی بات ہے. یہ بچوں کا پیدا ہونا 9 مہینے کے بعد یہ کوئی چھوٹی بات ہے. انسان کا جوانی سے بڑھاپے میں چلنا چھوٹی بات ہے. ایک ہماری انگلی پہ کٹ لگ جاتا ہے اور اس میں جو لال رنگ کا خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آبزرو کرنے والوں کے لیے, جن کو نشانیاں دیکھنے کی عادت ہو, ان کو تو ہر چیز میں نہیں, ان کو تو اپنے ہاتھوں کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے کہ انگلیاں جو ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور کس طرح ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے درمیان کتنا فرق ہے. یہ پوری کی پوری اسی طرح ہی ہوتی. یعنی آپ سوچیں نا کہ اس میں کتنی خلاقی ہے کہ ہتھیلی صرف یہاں تک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے الگ 5 انگلیاں بنائی. اب یہ پوچھتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں, کوئی کہے 5 تو غلط ہوتا ہے کیونکہ ایک تو انگوٹھا ہے. انگوٹھا نہ, کام نہیں ہو سکتا. امیجن دیٹ, صرف ایک انگوٹھے میں چوٹ لگ جائے تو کتنا کام ہمارا رک جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر پنکی ٹو نہ وہ ہمارا تو ہیومن باڈی بیلنس نہیں کر سکتی. امیجن دیٹ. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صحاب کہف کوئی بہت بڑا معجزہ تھے اور باقی کچھ بھی معجزہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کوئی جو ہے وہ فرشتے اتر کے آ جائیں یا تمہارے سامنے کوئی یعنی جنت دوزخ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دی جائے. یہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ معجزہ. یہ فجر کے بعد آپ لوگوں کا یہاں آنا اور اتنی دیر بیٹھ کے سنتے رہنا, یہ بھی ایک معجزہ ہے. You know what we have seen in Jordan. اچھا جی جب ہم گئے تھے نا اپنے ٹور پہ, سبحان اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ظاہر ہے کہ یہ اس علاقے میں تھے اور یہ پوری انہوں نے ڈیٹیل جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ کون تھا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ڈیسیس یعنی کہ دقیانوس اس کو اردو میں کہتے ہیں. اور یہ اس زمانے کے, اس کا نام دقیانوس تھا اور
गिब्बन कहते हैं कि जिसमें 249 ईस्वी से 251 तक सल्तनत रोम में उसने फरमा रवाई की है। तो ये यानी कि ये क्रिश्चियंस थे और उस ज़माने में क्रिश्चियनिटी जो है वो रोम में बहुत फैली थी। तो वहाँ का जो बादशाह था वो उस ज़माने में क्रिश्चियंस पे यानी उस वक्त के मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया करता था। तो ये वो नौजवान थे, चंद नौजवान थे, ये कितने नंबर में थे हमें नहीं मालूम, और उलमा कराम ने हिसाब लगाया कि प्रॉब्ली 7 थे, और क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी दे हैड बीन कॉल्ड एज 7 स्लीपर्स ऑफ द केव, तो इसलिए हम इसको 7 कहते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कहते हैं कि मत उनके नंबर के ऊपर ना डिस्कशन करो और ना उस पर ज़्यादा बात करो। तो ये जो नौजवान थे ये अपने उस मुल्क में उसके टॉर्चर से भागे थे और एक गार में चले गए थे। दे हैड नो प्लेस टू रन। लेकिन ये इससे हमें पता चलता है कि इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम कभी भी अल्लाह के दीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी गार में जाके पनाह लेनी पड़ जाए। और हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे कुछ वक्त आएगा कि जब मुसलमान चंद बकरियां लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे अपने दीन को बचाने के लिए। तो ये गार के अंदर चले गए थे। हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साल हा साल की गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखेंगे उनके 2 ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम उनका असल वाक़या तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है, ये लोग उनके माबूद होने पर कोई वाज़िया दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम इनसे और उनके माबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चलकर पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है। और वो है कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते हैं और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो गार का मंजर था ना वो ऐसा बनाया था कि एक तो किसी को अंदर नजर नहीं आ रहे थे, और अगर कोई झुक कर देखता भी था तो वो करवटें ले रहे थे, यानी ऐसा लगता था कि कोई इंसान है सोए में, और बाहर कुत्ता इस तरह बैठा हुआ था कि जो लगता था कि जाग रहा है, हालांकि कुत्ता भी सोया हुआ था, लेकिन वो इस तरह अपने दोनों बाजुओं के ऊपर यूं करके बैठा हुआ था कि लगता था कि जाग रहा है। और कोई दूर से भी गुजरता था तो इतनी हैबतनाक सी वो एक पिक्चर बनती थी उस कुत्ते की वजह से कि लोग वहां से भाग जाते थे। और ये सारा इंतजाम अल्लाह ताला ने इसलिए करवाया था। और जो करवटें दिलाने वाली बात है, बेड सोर्स हो जाते हैं अगर इंसान करवटें ना ले, तो अल्लाह ताला ने ये स्पेशली इसके अंदर मेंशन किया। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगिछ कर लें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितना वक्त इस हालत में गुजरे। अब ये होता है कि जब आप कभी बड़ी गहरी नींद से सोकर उठते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मैं कितनी देर सोया हूँ। और स्पेशली ये रमज़ान में तो आप कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब अगर दोपहर में सोए हों तो एकदम से नींद खुलती है और लगता है कि अफ्तारी का वक्त आ गया, या लगता है कि पता नहीं अभी सहरी का मिस हो गया हमें, या क्या हो गया। बड़ी अजीब सी एक फीलिंग होती है। बस अगर 5 बजे आपकी नींद खुल रही है ना दोपहर में, तो आपको लगता है वो सहरी का वक्त गुजर गया। तो इसी तरह जब वो उठे इतने साल सोने के बाद, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि कितने साल सोए हो, मतलब कितने दिन या कितना वक्त सोए हो, क्योंकि दे डिड नॉट इवन नो कि हम पूरा एक दिन भी सोए हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होगा कि इंसान इस दुनिया में जो रहता है, जब वो मरेगा तो वो यही कहेगा कि मैं दुनिया में सिर्फ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा रहा हूँ। और अब तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस ये बात there have been studies कि जिसमें उन्होंने बताया कि मरने से पहले, एग्जैक्टली मरने से पहले जब आपका हार्ट भी बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन स्टेज अलाइव फॉर सम टाइम, 7 मिनट्स तक आपकी पूरी जिंदगी जो है वो आपके ब्रेन में चलती है। आपकी मेमोरी जो है ना वो पूरी एक किस्म की रिवाइज होती है। और ये साइंस कह रही है, ये कोई कुरान और हदीस की मैं बात नहीं कर रही, जो साइंस कह रही है कि पूरी मेमोरी रिवाइज होती है आपकी, लेकिन उल्टी चलती है। आपकी डेथ से लेकर आपके पैदा होने तक, या जो इतना कुछ भी आपको जहां तक याद है, वो सारी आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चलती है। अब आई डोंट नो वो कैसे चलती होगी 7 मिनट के अंदर, पूरी जिंदगी कैसे चल सकती है 7 मिनट में? यानी हमारे 7 मिनट हो, उनका टाइम पीरियड और हो, प्रॉब्ली हो सकता है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि सिर्फ हाइलाइट्स हो, और ये भी हो सकता है कि वाकई टाइम पीरियड वो हमारा वही हो। और ये भी हो सकता है कि इतनी फास्ट फॉरवर्ड में जिंदगी चले
کہ وہ 7 منٹ میں گزر جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جس طرح کسی چیز کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. اصل ایسنس یہ ہے کہ پارٹ آف دا ڈے اینڈ دیٹ از اونلی 7 منٹس. اب آپ سوچیں کہ اس دنیا میں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میں نے صرف 7 منٹ اور جینا ہے تو ہم کیا کریں؟ یا میری پوری زندگی صرف 7 منٹ کی تھی. اٹس امیزنگ. یہ چیزیں میں حیران ہوتی ہوں کہ جب سائنس ہمیں بتاتی ہے تو کیسے سبحان اللہ. اور ہمیں کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن پہ غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو وہ اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. یعنی اس میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, یعنی اتنے سو کے اٹھے اور بھوک لگی. 300 سال کے بعد آپ سوچیں کہ ان کو کتنی کو بھوک لگی ہوگی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ازکا طعامہ, جو صاف ستھرا پاک پاکیزہ کھانا ہے نا وہ لے کر آئے کہیں سے, اور اسی چاندی کے سکے سے وہ پکڑے گئے. اور یہ چاندی کا سکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مینشن کیا کیونکہ آپ سوچیں نا 300 سال پرانا سکہ کوئی لے کر آ جائے تو اسی سکے سے وہ پکڑے گئے تھے. اس نے کہا جی تمہیں کہاں سے ملا؟ دکان والے نے پوچھا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ میں نے پرسوں کہیں سے لیا. تو اس نے کہا کہ ہیں یہ تو اتنا پرانا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بات کھلی اور بادشاہ تک پہنچی تو پتہ چلا کیونکہ اللہ ہی یہ راز کھولنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو راز ہی نہ کھولتا نا, راز کھولنا چاہتے تھے. اور آپ اس کے اوپر جتنی مرضی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی اس سے کس کو زیادہ سبق دینا چاہتے تھے, ہم لوگوں کو جو بعد میں آئے ہیں یا اس زمانے کے لوگوں کو. لیکن اصل میں آپ کو لگے گا کہ یہ اصل میں کیا تھا, سبق اصحاب کہف کے لیے ہی تھا, جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ کیا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے ان کے لیے ایسا راستہ نکال دے کہ وہ مطلب ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا کہ جو ان پریسیڈنٹڈ تھا, جو کہ یعنی کسی نے کبھی سوچا نہیں تھا, کسی نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا, کسی نے یعنی کسی کو یہ آئیڈیا کبھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم اس طرح بھی بچ سکتے ہیں, اس طرح بھی ہم بچ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم جب مطلب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا تو ہم ساتھ ہی ہمارے دماغ میں نا بہت ساری پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے, تم آرام سے بیٹھ جاؤ. تو کیا آپ وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے, اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا, یعنی کہ اس وقت گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی, نیا بادشاہ آ چکا تھا جو خود یعنی مسلم تھا, عیسائی تھا اور ایمان لا چکا تھا, اور پورا ملک وہاں پہ ایمان لا چکا تھا, تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چنوا دو, ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. اس مووی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اصحاب کہف آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کریں نا. اب دنیا والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ باہر نکل آئیں, بادشاہ کہتا ہے آپ نکل آئیں تو میں آپ کو وزارت دے دوں گا, میں آپ کو محل بنا دوں گا اور یہ کر دوں گا. تو وہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے اس وقت ٹھکرا دی تھی جب ہم پر ابھی ایمان اس طرح کھلا بھی نہیں تھا. سمجھ میں آئی؟ یعنی جب ہم ایمان اس وقت تو ان سین ایمان تھا نا ان کا, تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے اس وقت ٹھکرا دی تھی جب ہمیں ایمان یعنی ابھی صرف ایمان تھا, اب تو ہمیں یقین آ گیا نا. ابھی ان کے اوپر تو ایمان بالغیب نہیں رہا. اب آپ سوچیں کہ انہوں نے تو خود اس کا مشاہدہ کر لی, عین الیقین آ گیا انہیں کہ 300 سال کے بعد وہ سو کے اٹھ گئے. تو انہوں نے کہا اب ہمیں دنیا دیتے ہو, دنیا تو ہم نے اس وقت ٹھکرا دی تھی. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دوبارہ سے غار میں جا کے سو جاتے ہیں, اور مووی میں انہوں نے یہی دکھایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور ہمیں کسی بھی حدیث اور ایون یعنی ہمیں بنی اسرائیلی روایتوں سے بھی کچھ اس سے پتہ نہیں چلتا. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اچھا انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے, اس کے اوپر ہم مسجد بنا دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے, بس 2 جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے, ناٹ الاؤڈ. ایک ہے واش روم اور ایک ہے قبرستان. ان 2 جگہوں پہ نماز پڑھنا الاؤڈ نہیں. تو جہاں پہ یعنی قبرستان میں مسجد بنانا اور مسجدوں میں قبریں بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جو مزار اور یہ سب ہے نا, جو اس کا ٹرینڈ ہے, اٹس ناٹ اے ویری گڈ ٹرینڈ. مسجدیں الگ ہونی چاہیے اور قبریں الگ ہونی چاہیے. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح
تعداد جانتے ہیں، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے نہ کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ انشاءاللہ کہنا جو ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ یہ قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے، پھر وہی بات ہے کہ اٹس ناٹ این آپشن کہ آپ کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، میں کل کروں گا، یہ کل ہو جائے گا، ہم آئیں گے، انشاءاللہ کہنا۔ اور انشاءاللہ کا مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے نا ایسے انشاءاللہ کو مذاق بنا لیا کہ اچھا تم نے انشاءاللہ کہا، اچھا تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ دس از ناٹ اے جوک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم ہر بات جو ہونے والی ہے فیوچر کی وہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو، کیونکہ واقعی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاتھ اور ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ do we have any authority over anything even on our own selves؟ کہ بے شک ہم یہ کہیں کہ ہم کل ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کرسی سے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ اور وہ غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 اور بڑھ گئے، 9 سال اور بڑھا گئے۔ اور یہ سمپل ایز دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی 300 سال جو ہے وہ شمسی لحاظ سے وہ 300 سال سوئے تھے، اور قمری لحاظ سے جو ہیں وہ اس میں 9 اور بڑھا لو، یعنی 309 سال۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر یعنی ان کے ساتھ پر مطمئن کر دو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی کمپنی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر چوز کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والوں ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال اور پیش کرو۔ 2 شخص تھے، اب کون سی آ رہی ہے؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان کا جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے، جب ایمان پہ فتنہ پڑتا ہے اور لوگ آپ کے ایمان سے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی مثال تھی کہ کیسے اس کے لیے انسان کو چاہے گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنی کمپنیز بدلنی پڑے، انسان کو کتنی بھی محنت کرنی پڑے، ایمان کی خاطر انسان کو ہر قدم اٹھانا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے عمل کو بھی بچانے کے لیے۔ تو وہ تھا۔ اب یہ دوسرا فتنہ جو ہے نا، یہ ہے فتنہ آف ویلتھ، مال کا فتنہ ہے، یا خوشحالی کا فتنہ سمجھ لیں، مال و دولت۔ اس کے اوپر اگر یہ فتنہ آپ کے اوپر پڑتا ہے تو تب آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے اور کس طرح لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، بیسکلی کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں کہتا کہ لیٹس جسٹ پلان اینڈ انوائٹ پیپل، اس کو میں بتاؤں میں بڑا زبردست ہوں اور میرے پاس یہ بھی ہے۔ یہ آپ کو نا جو دل کے اندر باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں میں نکل آتی ہیں، باتوں میں نکل آتی ہیں۔ کہ وہ ایک دن اس کو باغ کی سیر کرانے لے کر گیا اور کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو کتنا خوبصورت باغ ہے اور یہ وہ، لیکن دل میں اتنی ایروگنس تھی اور اتنا کو اپنے مال پہ فخر تھا کہ خود بخود اس کے دل میں نکل آیا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تم سے زیادہ۔ کیونکہ آپ جب کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں انا خیر منہ، وہ آپ کے اندر نکل ہی آتا ہے۔ آپ اسے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں اور لوگ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کائنڈ آف پرسن یو آر
from inside. میں تجھ سے مالدار ہوں, تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں, یعنی کہ مطلب یہ کہ میں تجھ سے زیادہ عزت والا بھی ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کی حضور پلٹایا بھی گیا, یعنی ٹھیک ہے اگر آ بھی گئی تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہ ریزن ہے کہ جب انسان دنیا میں بڑا ترقی کر جاتا ہے نا اور اللہ کے راستے سے ہٹا ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, ورنہ میرے پہ کوئی مصیبت نہ آ جاتی, ورنہ میں غریب نہ ہوتا, ورنہ میں کوئی میرے پاس تکلیف نہ ہوتی, اللہ مجھ سے آرام اور آسائشیں چھین نہ لیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ باتیں شیطان اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تم بالکل سیدھے راستے پہ ہو, لگے رہو, جو کر رہے ہو کرتے جاؤ, تو ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دوسرا حکم جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی نعمت دیکھو اپنی یا دوسروں کی, فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیوں؟ نمبر 1 اس سے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے, اور اپنی نعمت کو دیکھ کے کہو گے تو آپ کو اس سے ایک ہمبلنس فیل ہوگی, ہیوملٹی فیل ہوگی کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور دوسروں کو دیکھ کے آپ میں حسد اور جلن نہیں آئے گی, اور اس بندے کو آپ نظر نہیں لگائیں گے, اور اپنی بھی چیز کو نظر سے بچانے کے لیے کرنا چاہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا ہی زبردست ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویپن دیا ہے ان ساری چیزوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے. لوگ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے کتنے پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے دل میں فوراً آ جائے گا کہ اللہ نہیں دیا, اللہ نہیں دیا, اللہ جس کو چاہے دے دے, چاہے تو اللہ مجھے بھی دے دے. اس کے بعد آپ اپنے لیے بھی مانگ لیں. کتنی دفعہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھا تو اپنے لیے دعا مانگ لی, کسی نے کسی کی نعمت دیکھی. میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ کا دل اور سے بھرا ہو تو ایک تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اس کے لیے دعا کرے, اور پھر اپنے لیے دعا کر لیں تو قبول ہو جائے گی دعا انشاءاللہ تعالی العظیم. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا بھی رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے گا, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا. جنت کا مطلب یہاں پہ ظاہر ہے کہ باغ کی بات ہو رہی ہے, یا وہ جس کو انسان دنیا میں جنت بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے, یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے, اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا, اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا, اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. کس کو اس نے شریک ٹھہرایا تھا؟ کون سے بت کو؟ اپنے نفس کو. نفس کا بت جو ہے وہ تمام بتوں سے زیادہ بڑا, تمام بتوں سے زیادہ بڑا بت جو ہے وہ انسان کے نفس کا بت ہے. باہر کے بت تو انسان کو بڑی جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, لیکن جو نفس کا بت ہے نا, جو اندر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پہچاننا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور نفس جو ہے نا وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. ہمارا نفس جو ہے نا وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے, اور گھوڑا اور ہم اس کے اوپر سوار ہیں. اب اگر ہم نے اس کو ٹیم نہیں کیا ہوا, وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے, تو ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. سرکش گھوڑا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ویڈیوز میں یا کہیں, کہ گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور گھوڑا اگر ٹیم نہ ہو اور آپ کے قابو میں نہ ہو تو وہ آپ کو ایسے ہی گھماتا ہے اور ایسے الٹا کے پھینکتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں گھوڑے کے گرنے سے. تو وہ نفس ایسا گھوڑا ہے. لیکن اگر آپ اسے ٹیم کر لیں, وہ آپ کے انڈر ہو جائے, یو کین ٹیک اٹ اینی ویئر یو وانٹ. اسی نفس کو اگر آپ قابو کر لیں, یہی نفس ہے جو نفس عمارہ بھی بن جاتا ہے, یہی نفس ہے جو نفس لوامہ بھی بن جاتا ہے, اور جب آپ اس کو ٹیم کر لیں تو یہی نفس ہے جو کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو کیا ہوا؟ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ اپنے ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق ہی کو ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے, اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. مال بہت بڑا فتنہ ہے, بہت ہی بڑا فتنہ ہے. جب مالدار لوگ ہوتے ہیں خود بخود انسان کے اندر یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ شاید اللہ مجھ سے بہت راضی ہے اللہ مجھ سے, حالانکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے. اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق ہی کو ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشنے, اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ.
حیات دنیا کی حقیقت اصل میں کیا ہے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم تو ہر سال اتنا اس کو ویوڈلی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیسے پھول اور پودے اور درخت کینیڈا میں اگتے ہیں اور پھر ایسے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتے ہی نہیں، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے اور وہ پھر سے اگنا شروع ہوتی ہے۔ بالکل یہ زندگی کی مثال ایسی ہی ہے، بڑی جلدی ختم ہونے والی۔ انسان کو کتنا ہی اس بات پہ یقین نہیں آتا، اس لیے ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں تو 4 دن۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ ہنگامی آرائش، انہوں نے اتنا کیوٹ ترجمہ کیا نا، ہنگامی حالات نہیں ہوتے جو سے ایمرجنسی کے حالات، ہنگامی ہے، بڑی جلدی ختم ہونے والے ہیں، they are not going to last۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ کی گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو، اب یہ بھی ایک سٹوری جو ہے، یہ ایکسٹرا سٹوری ہے اس میں ایڈڈ آدم اور ابلیس کی، لیکن یہ ان چاروں جو مین سٹوریز ہیں سورہ کہف کی اس میں شامل نہیں ہیں۔ دس از این ایکسٹرا ایڈڈ سٹوری، اور وہ وہی سٹوری ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ ہرگز نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے، اور آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ کوئی عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، اور جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، یعنی ڈاٹ ڈال دی ہیں۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا۔ اب ہے علم کا فتنہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ 4 بڑے فتنے اس کے اندر اس صورت میں منشن کیے ہیں، اس میں یہ تیسرا بڑا فتنہ، اور وہ ہے علم کا، نالج، the test of knowledge۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم یوشع سے کہا تھا، اس کی سٹوری یہ ہے بیسیکلی جو ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس سے مجھ سے بڑھ کر علم ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بات انہوں نے آؤٹ آف ایروگنس نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ وہ نبی تھے، اور نبی کو اس زمانے میں ظاہر ہے سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے، اور غیب کا علم ظاہر ہے نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس بیس پہ انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے
یا ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم جا کر اس سے ملو. اور وہ کون تھے؟ خضر علیہ السلام. خضر کون تھے؟ وہ فرشتے تھے یا جن تھے یا کوئی انسان تھے، کوئی بزرگ تھے؟ وہ کون تھے؟ اس میں بالکل قرآن و حدیث خاموش ہیں، اور ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بحث کریں. لوگوں نے عجیب و غریب قصے بنائے ہوئے ہیں خضر علیہ السلام کے اوپر. کوئی کہتا ہے کہ وہ خضر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ایک ہستی ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ راستہ دکھاتے ہیں اور آتے ہیں، اور لوگوں کے یہ بالکل اپنی طرف سے قیاس آرائیاں، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے بالکل ہمیں معلوم نہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک مومن جو ہے نا، وہ اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی دلیل اور لاجک ہوتی ہے. جب دلیل اور لاجک موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ خاموش رہنا چاہیے. جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم اور ان سے کہا تو وہ چل پڑے اپنے راستے میں، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی میں چلتا ہی رہوں گا. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں یعنی وہ جو عالم ہے اس سے ملنے کے لیے میں چلتا ہی رہوں گا، سفر ہی کرتا رہوں گا جب تک میں اس تک نہ پہنچ جاؤں. اور یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا شوق جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو، نشانی یہ ہوگی کہ مچھلی جو ہوگی وہ زندہ ہو کر نکل کر دریا میں چلی جائے گی، تو وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر وہ شخص تم سے ملے گا یا وہ ہستی تم سے ملے گی. تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. اور یہ تھکن کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تھکن اس لیے ان کو ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنی منزل سے آگے نکل گئے تھے. منزل تک ان کو تھکن نہیں ہوئی تھی، منزل سے آگے نکل گئی تھی تو تھک گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اب میرا ناشتہ لاؤ. تو تب ان کے خادم کو خیال آیا کہ وہ مچھلی کی بات بتاؤں انہیں. تو اس خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم ادا کیا تھا. من عبادنا، ہم نے ایک اپنے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ انسان تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، کون تھا کچھ پتہ نہیں، ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم نے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہو آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی بتا دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو میں کام کرنے جو مجھے علم ہے وہ آپ کو علم نہیں ہے، اور جس چیز کا علم نہ ہو نا اس کے اوپر انسان صبر کر بھی نہیں سکتا، اور اس کی معذرت بھی قبول کی. ایسا ہی ہوتا ہے. یقین کریں یہ قرآن و حدیث ہمیں جو باتیں سکھاتے ہیں نا کہ کس وقت صبر کرنا ہے، کس وقت خاموش رہنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہمیں سکھائے ہیں. ہمیں ان باتوں کا نہ علم دیا گیا ہے نہ ان کی حقیقت بتائی گئی، اور جو ہم سے چھپایا گیا ہے وہ بھی ہمارے لیے ہی بہتر ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس کو انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے اگر میں تمہیں دکھا دوں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور واقعی اس میں کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہی. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہا ہے اللہ نے کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم سیدھا راستہ پا لیں گے. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صبر. وہ صبر چاہیے ہوتا ہے اور اسٹیڈ فاسٹنس چاہیے ہوتی ہے. جس انسان میں یہ دو چیزیں نہ ہونا وہ نہ دین کا علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا. دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ سوچیں نا کتنے سال کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس بھی اتنی چاہیے کہ آپ کبھی انسان اتنا تنگ آ جاتا ہے پڑھتے ہوئے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور اسی لیے تو ہے کہ بار بار اپنے سبجیکٹس چینج کریں اور بار بار جو ہے وہ سال ضائع کریں اور بار بار نئی چیزیں لیں, اور یہ بھی میرا پسند کا نہیں ہے تو میں اب نیا سبجیکٹ چینج کروں. صبر نہیں ہے نا, اور اسپیشلی آج کل کی جنریشن میں تو بالکل ہی صبر نہیں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا بھول چوک میں مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں, یعنی ایک دفعہ معاف کر دیں پلیز. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا.
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تین آپشنز تھی، 3 ٹائمز تو آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اگر میں پھر پوچھوں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے اجرت بھی لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. آپ کے خیال سے کیوں حضرت موسیٰ نے اتنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے نا، وہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہیں جب اپیرنٹلی لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان کو چپ نہیں ان سے رہا جاتا تھا. ظلم کے خلاف بولنا ان کو فرض لگتا تھا اپنا، وہ اس لیے بولے تھے. مطلب اٹس ناٹ آلویز کہ وہ بے صبرے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس لیے بھی تھا. اب ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو آگے دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا تھا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خاصیت دی تھی تو یہ ان کے لیے نیگیٹو بھی جاتی ہے بات لیکن پازیٹیو بھی جاتی ہے ان کے لیے. وی شوڈ آلسو اپریشیٹ کہ وہ چپ نہیں رہتے تھے ان باتوں کو دیکھ کے، وہ کچھ نہ کچھ بولتے تھے. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. صاف اس کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے، فتنہ آف نالج ہے، ٹیسٹ آف نالج ہے کہ انسان جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس علم آ جاتا ہے، تینوں کے اندر اس راستے میں تینوں سٹیجز کے اوپر الگ الگ فتنے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہیں اور وہ سارے ٹیسٹ اس واقعے میں آتے ہیں. نالج کے اندر جتنے ٹیسٹ موجود ہیں وہ سارے اس واقعے میں آتے ہیں. اور واقعی ہمیں جن چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اپیرنٹلی کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ کتنا ہی برا اور کتنا ہی خراب لگ رہا ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے کہ اسی میں خیر ہوگی. اس وقت اتنا کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسی میں خیر ہوگی، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے. We should have complete 100% faith in it کہ اسی میں خیر ہوتی ہے جو کچھ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ توقع ہو. اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ جو ہے نا وہ ہے اولاد کی موت کا دکھ. واقعی سب سے بڑا دکھ ہے اولاد کی موت کا دکھ. لیکن اس سے بھی بڑا ایک دکھ ہے اور وہ ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جب مائیں جھولیاں اٹھا کے خود دعا مانگتی ہے کہ اللہ کسی کی آیت تجھے آ جائے اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کو، وہ باپ دونوں کو وہ دکھ دیتی ہے کہ وہ اس دکھ سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ جو اولاد کے فوت ہونے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو یہ دکھ بچے نے ان ماں باپ کو دینا تھا جو نیک لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح، یعنی اس سے بھی بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ اولاد فوت ہو جائے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے اور ہمیں اس بات پہ اللہ پہ پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور آخرت میں تو جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ لے کر جنت میں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے جب میں نے اس سے ان کی اولاد کو لے لیا واپس تو تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو صبر میں پایا اور وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو، جنت میں ایسا گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد ہے، جو کہ اولاد کے فوت ہونے پر صبر کرنے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا تھا. میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اور یہ جو ہے نا اس کے اندر بڑی پیاری بات جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے لیے ان کی دیوار کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا اور ان کے آگے آنے والوں کے لیے اس میں ہے وہ کانا ابوہما صالحا وکانا ابوہما صالحا. ان دونوں کے بچوں کے باپ جو تھا وہ صالح آدمی تھا اور وہ مر گیا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، یعنی ہم کتنی ان کی فیوچر کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی نوکری پہ جائیں، ان کے آگے پیچھے اچھے لوگ ہوں، کہ ان کی ٹیک کیئر ہو جائے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہاتھوں میں رہیں. صرف ایک کام کر لیں، آپ صالح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی ٹیک کیئر کریں. کانا ابوہما صالحا. مرنے کے بعد ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بچے دنیا میں رہیں گے. کتنی ہمیں کبھی کبھی فکر ہوتی ہے نا
زیادہ تر عورتوں سے پوچھے نا کہ اچھا آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے تو یہ کہیں گی کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آخری جو ہے وہ ٹیسٹ وہ آیا ہے کس چیز کا؟ وہ ہے ٹیسٹ آف اتھارٹی، آف پاور. کہ جب انسان کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو پھر بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اوپر، یعنی یہ سارے ٹیسٹ جو ہے نا ہر انسان پہ کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ آف پاور بھی ہمارے اوپر آتا ہے، چاہے ہم گھر میں جب ماں بن کے اتھارٹی ہمارے بچوں کے اوپر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ساس بن کے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اتھارٹی دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے.